یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ آپ کو پڑھا رہے تھے مولانا ابراہیم طاہر صاحب، دوست ہیں ہمارے، تو مجھے یہ آپ کی کلاس لینے کا کہا گیا آپ سے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، بہتر چلے گی کلاس آپ لوگوں کی انشاءاللہ۔ اب وہ بھی بڑے فاضل ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے رہے مدینہ یونیورسٹی میں۔ تو وہ جس موضوع پر تھے، غالباً یہ جو میں نے کتاب آپ کے سامنے کھول رکھی ہے، سنت کی اقسام، متواتر اور احاد۔ میں بنیادی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے پہلے یہ سن رکھی ہوں یا آپ کے علم میں ہوں یہ، لیکن اپنی تھوڑی تسلی کے لیے کہ آپ لوگ تمہیداً اس بحث کو جانتے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں فقہا پر یعنی کہیں بھی بدگمانی نہیں ہے کہ وہ صحیح حدیث کو رد کرتے ہوں۔ یہ کسی بھی فقیہ پر یا کسی بھی عالم پر ایسی بدگمانی نہیں کی جا سکتی، نہ ایسا کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں پوچھا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فرمان کو سننے کے بعد یا اس کے پاس حدیث آ جائے اور اس کو قبول نہ کرے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو رد ایسے کوئی نہیں کرتا، اصل میں تھوڑا سا اجتہاد کا اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اور ان سے پہلے ہی امت فقہی طور پر دو مسالک میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک اہل الحدیث کا گروہ تھا اور دوسرا اہل الرائے کا۔ اہل الحدیث جن کو محدثین کہتے ہیں، تو محدثین کے سرخیل امام احمد تھے، ان سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ تھے، اور تینوں ائمہ جو ہے نا، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ تینوں محدث ہیں، تینوں کی احادیث میں کتب ہے، تینوں احادیث پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ تو مدینہ اور مکہ حجاز کا پر رہے، ابا سے تابعین نے احادیث لیں اور ان سے اگلی نسل نے احادیث لے کر ان علاقوں میں جن کو ضرورت ہوتی وہ لمبا سفر کر کے جاتے اور حدیث حاصل کرتے تھے، احادیث سن کر احادیث کا سماع کرتے تھے۔ کوئی محدث اس وقت تک یعنی کامل نہیں مانا جاتا تھا جب تک وہ حجاز کا سفر نہ کرے، تو حجاز اہل الحدیث کا مرکز تھا۔ اور اسی دوران یہ کوفہ اور عراق کا علاقہ یہ اہل الرائے کا مرکز تھا۔ اہل الرائے جو فقہ، یعنی فقہ تو ویسے کتاب و سنت کے فہم کو کہتے ہیں، یعنی جو اپنے اجتہاد اور قیاس کو ترجیح دینے والے حدیث پر، جو رائے کو مقدم رکھتے ہیں، ان کو اہل الرائے کہتے ہیں۔ اہل الرائے میں معروف ہیں ویسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن ان سے پہلے حماد بن ابی سلیمان ان کے استاد ہیں، اور ان سے پہلے تابعی ہیں ابراہیم النخعی۔ ابراہیم نخعی یہ علقمہ کے شاگرد تھے، علقمہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ تو ابراہیم نخعی یہ سرخیل مانے جاتے ہیں تابعین میں اہل الرائے کے۔ ان کے شاگرد حماد تھے، حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ تو یہاں سے دو مکتبہ فکر الگ الگ ہو گئے۔ اہل الرائے کا زیادہ دار و مدار یعنی قیاس اور اجتہاد پر تھا، اور وہ حدیث کو اپنی شرائط کے ساتھ لیتے تھے۔ ان کی شرائط آپ نے کچھ پڑھ لی ہیں یہاں پہ۔ اور محدثین وہ بس سند کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کر لیتے تھے اور اضافی شرائط نہیں رکھتے تھے۔ اب حدیث کی صحت میں تو یہی کافی تھا جو محدثین نے شرائط عائد کی ہیں، جو آپ نے پڑھ لی ہیں کہ راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، اور روایت متصل ہو، منقطع نہ ہو، اسی طرح اس کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو۔ یہ شرائط کافی ہیں حدیث کے قبول کرنے کو۔ لیکن اہل الرائے نے اس سے بڑھ کر کچھ شرائط عائد کی احتیاط کے نام پر، کہ حدیث کا راوی وہ فقیہ ہونا چاہیے، راوی کا عمل روایت کے خلاف نہ ہو، اور روایت قرآن کریم کے عام یا ظاہر کے خلاف نہ ہو، اور روایت وہ خبر مشہور کے درجہ پر ہو اگر اس سے قرآن کریم کے عموم کی تخصیص وغیرہ کرنی ہے تو، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ تو یہ اضافی طور پر جو انہوں نے شرائط لگائیں، ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ شرائط لگا دی گئی۔ ان شرائط کے پیچھے اب فلسفہ کیا، وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اصول فقہ پر بات کریں، فقہ اور اصول فقہ پر، تو ایک آپ بات ذہن میں رکھیں کہ باقی تمام فقہا نے یعنی اصول ان کے پہلے ہیں اور مسائل ان کے بعد میں، یعنی پہلے انہوں نے اپنے اصول وضع کیے، اور سب نے اصول اپنا حدیث رکھا کہ جو بھی نص یا قرآن یا حدیث کے مطابق ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے۔ اس اصول پر وہ تمام محدثین رحمہ اللہ چلتے ہیں۔ اہل الرائے یا احناف کے یہاں اصول یہ تھا کہ انہوں نے
پہلے اپنے مسائل وضع کیے ہیں اور بعد میں انہوں نے اپنے اصول بنائے ہیں۔ اب ان مسائل کو جو انہوں نے یعنی فقہی احکام کے حل امت کے سامنے پیش کیے، جب اصول بنائے تو وہ اصول کئی احادیث کے یعنی خلاف چلے گئے، اور کئی کے ایک احادیث ان کے اصولوں میں نہیں آتی تھی اور مسائل ان کے خلاف جاتے تھے۔ تب ان کو اس طرح کے کچھ مزید باتیں وضع کرنا پڑیں کہ خبر کو قبول کرنے میں انہوں نے ایسی شرطیں لگا دیں تاکہ ان کے ائمہ کی مسائل، ان کے اصول وہ یعنی کسی نہ کسی درجہ قبولیت میں آ جائیں۔ تو یہ وجہ اہل الرائے کے مسائل پہلے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اگر آپ ان کو آپ دیکھیں، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت آپ لوگ پڑھیں کہ وہ تمام ائمہ کرام وہ بچپن سے ہی کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی علمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور شروع سے حفظ حدیث سے ان کو شغف تھا۔ امام شافعی کو دیکھ لیں، امام احمد کو، امام مالک کو، علمی گھرانوں کے افراد ہیں اور بچپن سے ہی ان کا اس طرف رجحان تھا۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ بڑی عمر میں آ کر، یہ پہلے تاجر تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اور بعض مسائل میں ان کو جب مسائل تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خود میں اس جانب آؤں اور یعنی علم حاصل کروں تاکہ خود اپنے اجتہاد کے ساتھ پھر میں علم کی بنیاد پر اپنے مسائل کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکوں اور خود بھی ان کا حل جان سکوں۔ تو ایک یعنی بڑی عمر میں، جوانی کی عمر میں آ کر ان کا علم کی طرف رجحان ہوا ہے، پھر اجتہاد اور فقہ کی طرف ان کا زیادہ رجحان رہا ہے، اور ان کی حدیث میں کوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے حجاز کا سفر کیا حدیث کے لیے، اور نہ ہی محدثین میں ان کی کوئی زیادہ قبولیت تھی یا ان کا زیادہ کوئی نام تھا۔ تو اجتہاد اور رائے یہ ان کا مسلک رہا۔ ابراہیم نخعی انہی کے علاقے تھے، حماد ابن ابی سلیمان انہی کے علاقے تھے، انہی سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو یوں ان کا رجحان وہ پھر اجتہاد اور رائے اور قیاس کی طرف زیادہ ہو گیا، اور حدیث ان کے پاس نہیں تھی، اور حدیث کو انہوں نے زیادہ علم حاصل بھی نہیں کیا۔ اور اگر آپ محدثین کے آراء دیکھیں تو حدیث میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زیادہ قبول بھی نہیں کیا گیا، ان کو حدیث میں زیادہ یعنی ثقہ نہیں مانا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ ان کا کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ تو جب یہ صورتحال تھی، انہوں نے امام حنیفہ نے مثال پیش کی ہیں اپنے یعنی اجتہاد اور قیاس سے، اور ان کی حدیث میں کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی فقہ میں کوئی کتاب نہیں۔ ان کے مسائل کو لکھا ان کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی نے، انہوں نے کتابیں لکھی، ان کے اقوال لکھے، اور آگے بات بڑھتی ہے، پھر حنفی فقہ کے اصول وضع کیے کہ ان اصولوں کے دائرہ میں امام ابو حنیفہ کے مسائل کو اور امام محمد وغیرہ کے مسائل کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، جو دائرے میں نہ آئے نصوص کے خلاف گئے، پھر نصوص کی ان کو کرنا پڑی، اور احادیث کو قبول کرنے میں ایسی شرائط رکھنا پڑی تاکہ احادیث ان کے موقف کے اور ان کے اصولوں کے خلاف نہ جائے۔ تو یہ بنیاد ہے ان شرائط کی۔ اب آپ جس شرط پر تھے، ہم اس طرف آتے ہیں۔ احناف کا یہ اصول ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو۔ وہ عربی میں ایک عبارت ہے، کہتے ہیں العبرۃ بما رأى لا بما روى، کہ اعتبار وہ راوی کی رائے اور راوی کے موقف کا ہوتا ہے، راوی کی روایت کا اعتبار نہیں۔ محدثین کا اصول اس کے خلاف، محدثین کہتے ہیں العبرۃ بما روى لا بما رأى، اعتبار روایت کا ہے، رائے کا نہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے کوئی صحابی ایک حدیث کو بیان کرتا ہے اور اس کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہو، جیسے ویسے عام طور پہ صحابی کسی حدیث کی مخالفت نہیں کرتا، یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی صحابی ہو اور وہ میں کسی حدیث کی مخالفت کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان سنا ہو اور اس کا اپنا موقف اس کے خلاف ہو۔ بعض غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، یا صحابی حدیث کو بھول جاتا ہے، یا اس کو وقتی طور پہ یاد نہیں ہوتی، یا اس کا اجتہاد ایسا ہوتا ہے کہ جس سے وہ یعنی اپنے طور پہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اب ہمیں کیا مطلوب ہے؟ ہمیں تو وہ روایت چاہیے جس میں وہ صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں تو راوی جھوٹا نہیں ہے، صحابی تو جھوٹ نہیں بول رہا، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح، اور ہمیں تو اسی سے مطلب ہے، ہمیں تو بس وہ حدیث چاہیے جو صحابی بیان کر رہا ہے۔ باقی اس کا عمل کیسا ہے اور اس کے عمل کی کیا وجہ ہے، اس کی کئی پیچھے اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس بحث میں پڑھنے کے بجائے راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا۔
لیکن انہوں نے یہ شرط رکھ دی اپنے اس اصول کے یہ ذکر کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسل 7 مرات، جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال لے اس کو 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ اچھی طرح دھوئے. یہ حدیث ہے، صحیحین میں ہے، صحت کے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے جس میں کوئی شبہ والی بات نہیں. لیکن اس حدیث کو احناف قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہریرہ کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ 3 مرتبہ دھونے کے قائل تھے. حضرت ہریرہ کا ایسا کوئی عمل ثابت بھی نہیں، نہ ان کا کوئی ایسا فتویٰ ثابت ہے. تو اس طرح کی بے بنیاد سی بات کو لے کر حدیث کو چھوڑ دیا، اور ان کا موقف ہے کہ اگر کتا کسی برتن وغیرہ میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھونا اس کو کافی ہے. یہ صحیحین میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کسی بھی عورت کا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب یہ حدیث صحیحین میں ہے اور اس کی صحت میں کوئی شک نہیں، اور یہی جمہور کا موقف ہے کہ جس نکاح میں ولی نہ ہو وہ نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ دیگر حدیث بھی ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی اپنے ولی، سرپرست، اپنے والد یا اس کے علاوہ جو بھی سرپرست ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، یعنی اس کا نکاح نہیں ہوتا، کل عدم نکاح ہے، وہ اس کو شریعت میں نکاح نہیں مانا جاتا. اب یہ حدیث بالکل واضح ہیں. اب ان حدیث کو احناف چھوڑ دیتے ہیں. ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ان کو ملی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا. اب ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستی بھی کرتی تھی، کئی یتیموں کی کفالت کرتی تھی، اور کئی ان کے ہاں طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے، کئی بچیاں ان کے ہاں پڑھتی تھیں. اور بعض نکاحوں میں شریک ہوتی ہیں. جو عائشہ سے روایات ہیں کہ وہ نکاح میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ نکاح کی مجلس میں ہوتی ہیں اور ولی ہی کو آگے رکھتی تھیں. عائشہ سے تو ایسی روایات ہم نے پڑھی ہیں اور موجود ہیں، اور ایسی روایت علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی روایت کہاں سے انہوں نے لی اور اس کو نکال کر خود یہ بات بنا لی. اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اس روایت کو حنفیوں نے وہ قرآن کریم کے بعض نصوص کو لے کر بھی چھوڑنے کی کوشش کی ہے، جن میں ہے کہ عورت کی طرف قرآن کریم میں نکاح کی نسبت حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ عورت جب تک کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے مطلقہ ثلاثہ، پہلے سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہاں پر نکاح کی نسبت اللہ نے عورت کی طرف کی ہے. تو اس طرح کی بعض باتوں کو لے کر انہوں نے ولی کی شرط کو ختم کرنے کی کوشش کی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. قطعی ادلہ اس پر دلیل ہے اور باقی سب ائمہ کا موقف یہی ہے. اگلی مثال ہے کہ صحیحین ہی میں ہی روایت ہے نماز کے اندر رفع الیدین کی. حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی ایک صحابہ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے وقت اور رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے. بلا شبہ نماز میں رفع الیدین ثابت ہے، اس میں کوئی شک اور اشکال والی بات ہی نہیں. لیکن اس حدیث کو انہوں نے کئی طرح کے ہیلے بہانے کر کے چھوڑنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے چھوڑنے پر ایک یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ رفع دین کرنا چھوڑ دیا تھا. حضرت ابن عمر کے سے کئی ایک روایات ہیں کہ وہ رفع دین ہمیشہ کرتے رہے، اور ایسی کوئی روایت ہے نہیں کہ انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا. اصل میں ترک رفع پر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، ان کی روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھ کے دکھائی تو شروع میں بس ہاتھ اٹھائے اور بعد میں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حدیث اصل میں ضعیف ہے، مقابل اعتماد نہیں. اس کی متن اور اس کی سند میں کئی اشکالات ہیں. تو ترک رفع الیدین پر کوئی روایت بھی ثابت نہیں، لیکن چونکہ ان کے ائمہ کا موقف رہا تو اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے ہلے بہانے اور تعبیرات ان کو کرنا پڑی. بس عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑا ہو اور بعد میں نہ کیا ہو. آگے مصنف نے ان کے اصول کا ان کے اسی اصول پر کچھ تضاد ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ خود یہ کہتے ہیں کہ
راوی کا عمل جب روایت کے خلاف ہو تو راوی کے عمل کو لو، حالانکہ کئی ایک جگہوں پر خود راوی کا عمل یہ چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے عبارت کیا ہے، کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس اصول پر عمل کرنے میں یہ لوگ خود تضاد کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے سب ابن عباس سے منقول اس ناقابل اعتبار حدیث کو تو لے لیا کہ معتو یعنی بے عقل کی طلاق کے سوا ہر طلاق جائز ہے، اور ان کے اس فتویٰ کو چھوڑ دیا کہ مکرہ یعنی جس پر جبر کیا جائے اور تکلیف دیے جانے والے کی کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ حنفی وہ یعنی طلاق کے مسئلہ میں ان کا موقف ہے کہ مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے۔ مکرہ کیا ہے؟ جس کو یعنی گن پوائنٹ پر جس سے طلاق لی جائے، جس پر جبر و تشدد کر کے طلاق لی جائے، اس کو مکرہ کہتے ہیں، اور حنفیوں کا موقف ہے کہ مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے فتوے کے تھوڑا پیچھے جائیں نا تو اس کے پیچھے ایک بڑا ظالمانہ فلسفہ ہے ان کا، وہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اگر کسی نے حالات پڑھے ہوں تو ان پر ان کی زندگی میں جبر کیا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا اور ان کی اہانت اور بڑی تذلیل کی گئی تھی اسی فتوے کی مخالفت کی وجہ سے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ احناف کے جو سرخیل ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف، وہ قاضی القضات تھے، جسے آپ چیف جسٹس کہتے ہیں، وہ یعنی عباسی خلافت میں قاضی القضات تھے، چیف جسٹس کے عہدہ پر فائز تھے، اور وہ اپنے ماتحت جو بھی جج لگاتے تھے حنفی ہی لگاتے تھے۔ اس وقت کے خلفاء نے اپنی بیعت میں، خلافت کی بیعت میں ایک شرط رکھی تھی، میں آپ کو مکرہ کی طلاق کے پیچھے جو فلسفہ ہے ان کا وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی خلافت کی مخالفت کرے یا خلیفہ کی مخالفت کرے یا خلیفہ کے خلاف خروج و بغاوت کرے تو اس کی بیویاں آزاد اور اس کی بیویاں اس کے نکاح سے نکل جائیں، ان کو طلاق ہو اور اس کے غلام آزاد ہو جائیں۔ یہ اب انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، اس شرط کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، وہ ان کی بیعت سے ہاتھ نہ کھینچیں اور ان کے خلاف خروج یا بغاوت نہ کریں۔ تو خلفاء اپنی بیعت پر لوگوں کو جبراً آمادہ رکھنے کے لیے یہ بیعت میں شرط لگاتے تھے کہ اگر تو نے خلیفہ کی بیعت سے دوری اختیار کی یا خروج یا بغاوت کا سوچا بھی تو تیری بیویوں کو طلاق ہو جائے گی اور تیرے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ اس طرح کی وہ بات کرتے تھے۔ اس کے پیچھے حنفی فقہا کا فتویٰ تھا، ان کا کہنا تھا کہ جبر و تشدد سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تم اگر اس طرح لوگوں پر جبر و تشدد کے ساتھ ایک بات رکھو گے تو وہ ڈر کے مارے تمہاری خلافت میں ہر طرح کی بات کو قبول کریں گے اور تمہارے مخالف نہیں جائیں گے۔ تو پیچھے حنفیوں کا فتویٰ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس فتویٰ کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ مکرہ جس پر جبر و تشدد کر کے یا جس پر زور زبردستی کر کے طلاق دلوائی جائے اس کی کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جب امام مالک نے یہ فتویٰ دیا تو پھر وہاں تو ایک واویلا مچ گیا، حکمران تو پریشان ہو گئے کہ اب ایک بڑے امام نے یہ بات کہی ہے تو عوام سے ہمارا زور ختم ہو جائے گا اور ہر کوئی منمانی کرے گا، اور ہماری تو جو خلافت پر اس شرط کے ساتھ ہم بیعت لیتے تھے وہ بے بنیاد اور بے معنی ہو کے رہ جائے گی۔ تو انہوں نے پھر امام مالک رحمہ اللہ کو پکڑا، ان کو گدھے پر سوار بھی کیا اور ان کو سزائیں بھی دیں اور بازار میں ان کو گھمایا۔ وہاں بھی امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس واقول ان طلاق المکرہ لیس بشیء۔ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جس پر جبر کر کے طلاق جس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ امام مالک نے جہاد کیا تھا اس ظالمانہ فتویٰ کے خلاف، لیکن ان کو سزائیں دی گئیں اور امام مالک ان کے بازو بھی تب ٹوٹ گئے تھے، ہاتھ ان کے نکل گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے، اس لیے مالکی آج بھی وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ خیر، حنفیوں کا موقف ہے کہ مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل جو اپنے صحیح بخاری کے آخر میں ایک کتاب لکھی ہے ہیلوں کا بیان، کہ کس طرح کئی فقہا وہ ہیلوں کے ساتھ شرعی احکام سے فرار اختیار کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی کئی باتیں اور کئی ہیلے امام بخاری نے ذکر کی ہیں۔ ان کا نام لیے بغیر قال بعض الناس کہہ کر کے کچھ لوگ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی کسی کی بیوی سے جبراً اس سے طلاق دلوا لے، یعنی گن پوائنٹ پہ جبراً طلاق دلوا لے اور پھر جبراً بعد میں اس سے نکاح کر لے تو طلاق بھی صحیح ہے، نکاح بھی صحیح۔ یہ حنفیوں کا موقف ہے۔ تو انہوں نے خود یہاں پر حضرت
ابن عباس کے اس فتویٰ کو چھوڑا، وہ جو کہتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی اور یہ مکرہ کی طلاق کے قائل ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کو تو لے لیا کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، اور صحیح روایات میں ان کے عمل کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے سفر میں پوری نماز بھی پڑھی ہے۔ حنفیوں کے یہاں سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے اور پوری نماز پڑھنا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ نماز 2 رکعت ہیں سفر میں، اور حضرت عائشہ کا اپنا عمل ہے کہ وہ کبھی کبھی سفر میں پوری پڑھ لیتی تھی، تو اگر انہوں نے راوی کا عمل ہی لینا تھا تو یہ پر حضرت عائشہ کا عمل کیوں نہ لیا؟ اسی طرح یہ انہوں نے آگے کہا کہ وہ ناقابل التفات، یعنی وہ غیر صحیح روایت تو لے لی کہ جس کے راوی حضرت جابر اور وہ موسیٰ ہیں، کہ جس میں یہ ہے کہ نماز میں قہقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح روایات میں ان کے اس قول کو چھوڑ دیا کہ قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حنفیوں کا موقف ہے کہ نماز میں اگر اونچی آواز سے کوئی ہنس پڑے قہقہ لگا کر تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیاد ایک انتہائی باطل اور موضوع قسم کی روایت کو بناتے ہیں۔ ایک باطل اور موضوع روایت ہے جس کے اندر ہے کہ ایک شخص نابینا تھا، وہ آ رہا تھا مشرق کی طرف، کسی کنویں میں گر گیا تو صحابی کچھ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونچی آواز میں ہنسے ہیں دوبارہ جا کے وضو کر کے آئیں۔ تو اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ نماز میں اونچی آواز سے ہنسنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہ نماز کی عظمت کے خلاف عمل ہے، یہ نماز کی صحت کے خلاف ہے، نماز باطل ہو جائے گی اونچی آواز سے ہنسے۔ یہ بولنے ہی کی طرح اونچی آواز سے بولنے، یعنی بولنے عمدن بولنے کی وجہ سے جب نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اونچی آواز سے ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی قائل نہیں کہ کہاں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف حنفیوں کا موقف ہے، کہتے ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے ایسی۔ جی اس طرح کے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے اس جابر سے منقول اس ضعیف حدیث کو تو لے لیا کہ حنفیوں نے ایک اصول بنایا، لیکن بات وہی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جب مسائل پہلے ہوں اصول بعد میں بنا کر مسائل کو اور اپنے خود ساختہ اجتہادات کو ان کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو کئی الجھنیں آتی ہیں۔ حنفی نے اصول بنایا، پھر کئی صحابہ کے اپنے فتاوی ان کے اصول کے خلاف گئے، جیسے یہاں پر مصنف نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں۔ یہ آخر میں بات ہو رہی تھی قہقہ کے بارے میں نے وضاحت کی، شاید آپ لوگوں نے یہ سن لی کلاس میں اس سے پہلے، کہ صرف حنفیوں کا موقف ہے باقی تمام فقہا میں کہ قہقہ سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی کسی کا ایسا موقف نہیں ہے۔ سب کا یہ موقف ہے کہ اگر نماز کے اندر بھی قہقہ ہو تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، صرف نماز باطل ہوتی ہے۔ یہ نواقض وضو میں قہقہ نہیں ہے۔ تو حنفیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر نماز سے باہر ہو قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دوران نماز ہو وضو بھی گیا نماز بھی گئی۔ مسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، خود ان صحابہ کی روایات ہیں جن سے بیان کرتے ہیں نا کہ جابر ابو موسیٰ وغیرہ سے روایت بھی بے بنیاد ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کوئی مرفوع روایت وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ باقی صحابہ موجود ہیں نہیں صحابہ کے کہ قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہاں پر انہوں نے خود اپنے اصول کو چھوڑا۔ اس کے بعد ایک اور اجتہاد حنفیوں کا، ان کا خیال ہے کہ 10 مہر سے کم پر نکاح جائز نہیں، 10 درہم کم از کم انتہا مہر کی مقدار ہے۔ حالانکہ شرعی نصوص میں ادلہ میں واضح ہے کہ حق مہر کی کوئی کم یا زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا کہ التمس ولو خاتم من حدید، بھائی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے وہ بھی لے آؤ، معمولی سی مالیت کی۔ اور ایک صحابی کو آپ نے، پھر اس صحابی کو وہ بھی نہ ملی تو آپ نے پھر تعلیم قرآن پر کہ قرآن کریم کی جو صورتیں یاد ہیں وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کروا دینا، اسی پر آپ نے نکاح کر دیا۔ تو مہر کی کوئی بھی کم یا زیادہ شریعت میں مقرر بالکل نہیں، لیکن انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ 10 درہم سے کم پر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ضعیف اور بے بنیاد روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثابت نہیں، بلکہ آپ سے اس کے علاوہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر کی ضعیف حدیث کی بنیاد پر یہ موقف تو اپنا بنا لیا کہ کم از کم 10 درہم چاہیے حق مہر میں، لیکن ان کے اس فتویٰ کو چھوڑ دیا جس میں ان کا خیال ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہر مہر کے ساتھ ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس تضاد کی اور کئی مثالیں ہیں کہ اصول یہ بنا لیا کہ اگر صحابی کا فتویٰ اور اس کا موقف حدیث کے خلاف ہم فتویٰ کو لیں گے اور خود بعد میں اس اصول پر پورے نہ اترے۔
تو یہ بات ہے کہ جب انسان یعنی محدثین کے اصولوں سے الگ ہو جائے تو پھر اس طرح کی یہ ہے. اب دیکھیے جس کا جو فیلڈ ہے چاہیے، اب صحت حدیث اور ضعف حدیث میں محدثین یہ ان کا میدان ہے، ان کی بات معتبر ہونی چاہیے نا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. تو فقہا کو چاہیے تھا کہ حدیث کی صحت اور ضعف صحابہ کرام یعنی محدثین سے لیتے. یہ محدثین کا میدان ہے، وہ راویوں کو پرکھتے ہیں کہ کون راوی کیسے ہیں، کن کی روایت قبول کرنی ہے کن کی قبول نہیں کرنی، اور وہ مخفی علتوں کو جانتے ہیں حدیث میں، اور اسی طرح انقطاع اور اتصال کو سمجھتے ہیں، تدلیس اور ارسال یہ سب ان کے کام ہیں، یہ محدثین کے کام ہیں، وہ اس فن کے ماسٹر ہیں. تو اس فن میں ان کی بات کو معتبر جاننا چاہیے. اب ان کے فن کو فقہا نے ہاتھ ڈال لیا خود ہی. اب چاہیے تھا کہ صحت حدیث محدثین سے لیتے، باقی جو متن تھا استدلال یا مسائل کے فہم میں یا مسائل کی فقہ میں یہ پھر اپنا اجتہاد کر لے صحیح حدیث پر. اصولی طور پر بات تو یہ تھی، لیکن اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے یعنی خود ساختہ اصول بنائے جس سے ساری الجھنیں اور اشکالات پیدا کی. حنفیوں کا اگلا اصول یعنی صحیح حدیث کے قبول کرنے میں انہوں نے یہ رکھا کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا راوی غیر فقیہ ہو اور وہ حدیث قیاس کے خلاف ہو. اب حدیث کے قبول اور عدم قبول میں تو جو محدثین نے اصول رکھا کہ راوی جب صاحب عدالت ہے یعنی دین اور امانت سے متصف ہے اور وہ ضابط ہے، اس کا حفظ صحیح ہے، یہ کافی تھا. اب اس میں راوی کے فقیہ یا غیر فقیہ ہونے کا کیا دخل تھا؟ لیکن ان کے موقف کے خلاف بہت سی روایات وہ حسب وغیرہ کی جاتی ہیں، جناب انس، سلمان فارسی، بلال وغیرہ کی کئی روایات ان کے موقف کے خلاف جاتی ہیں. تو ان صحابہ کو یعنی رستے سے ہٹانے کے لیے بعض حنفیوں نے ظلم کرتے ہوئے ان صحابہ کو غیر فقیہ کہا اور خود کو فقہا ثابت کر کے اپنے منمانے فتوے دیے. خیر دیکھیے کیسا اصول ہے کہ راوی غیر فقیہ. اب صحابہ سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زان و تلمس طے کرتے تھے، آپ کے پاس پڑھتے تھے، اور جنہوں نے ہریرہ جیسے جنہوں نے 3 سال آپ کے ساتھ گزارے اور اپنی زندگی کو حدیث کے حفظ کے لیے وقف کر دیا. تو خیر اس اصول کے تحت انہوں نے سبرارہ کی بہت سی حدیث چھوڑی. سبرارہ کی حدیث کیا بہت سی حدیث کے موقف کے خلاف جاتی ہیں. میں اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے سبرارہ کو غیر فقیہ کیوں کہا. یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس موجود تھے. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے کافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت ابن عباس کی یعنی عمر 14-15 سال کے قریب تھی، 15 اس سے زائد نہیں تھی. تو وہ بچے تھے سبرارہ کے سامنے. تو ایک دفعہ سبرارہ نے حدیث بیان کی کہ جو شروع اسلام میں تھی کہ جب کوئی آگ پر پکی چیز کھاؤ تو وضو کرو، یعنی کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم شروع اسلام میں تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. تو سبرارہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ابن عباس چھوٹے تھے. وہ کہنے لگے کہ مجھے بتلائیے آپ کہ آپ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، تو پھر اگر کوئی گرم پانی اس کے سامنے ہو اس سے وضو کرے گا تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو گرم پانی کے استعمال سے بھی بعد میں وضو کی ضرورت پیش آئے گی. یعنی اس طرح سے انہوں نے جواب دیا جو غیر سنجیدہ جواب تھا، کیونکہ تھے بھی ابھی وہ چھوٹی عمر میں. تو سبرارہ کو یہ بات پسند ہے. سبرارہ نے اب حنفیوں کا کہنا ہے کہ جب ابن عباس نے حدیث پر اعتراض کیا تو ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، ان کو جواب نہ آیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سبرارہ جو جواب دیا انہوں نے وہ بہت قیمتی جواب ہے اور اصول حدیث میں وہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. سبرارہ نے کہا تھا یا ابن اخی اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له امثالہ. اے بیٹا اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث بیان کروں نا تو اس طرح کی مثالیں نہ بیان کیا کرو. جب مسلمان حدیث کو سنتا ہے تو قبول کر لیتا ہے. اب یہ کہنا کہ اگر ہم گرم پانی سے کوئی وضو کریں تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس طرح کی باتیں حدیث کے مقابلے میں کہنے کا کیا تو کیا. سبرارہ نے تو ان کو سمجھایا کہ حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور یہی فقیہ اور عالم کی شان ہوتی ہے. خیر انہوں نے اس واقعے کو حنفیوں نے بنیاد بنا کے کہا کہ یہ سبرارہ کو بھی جواب نہیں آیا، نعوذ باللہ، کہتے وہ فقیہ نہیں تھے. تو اس اصول کی وجہ سے ایک معروف مسئلہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے. آج کل ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملات عام طور پہ نہیں ہوتے اس لیے یہ مانوس اور ہمارے ہاں معروف نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص منڈی سے
ایسے جانور کو خرید کر لائے کہ جس کا دودھ روک کر فروخت کیا گیا ہو۔ اب دودھ والے جانوروں کو خریدا جاتا ہے، ان کی قیمت ان کے دودھ کی وجہ سے ہوتی ہے، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، یہ زیادہ دودھ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی اب بیچنے والے کیا کرتے ہیں کہ 3-4 دن تک دودھ روک لیتے ہیں، خوب دودھ جمع ہو جاتا ہے، تو 1 دن تک 2 دن تک وہ دودھ بہت دیتے ہیں، اس سے وہ ان کو زیادہ قیمت ملتی ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی ایسا کرے وہ ناجائز کرتا ہے، غلط ہے، فراڈ کرتا ہے، اور جس نے خریدا ہے اس کو اختیار ہے کہ 3 دن وہ جانور رکھ لے، اس کی مرضی ہے۔ اگر 3 دن تک دودھ استعمال کیا جو پیچھے سے روکا ہوا تھا، اس دودھ استعمال کرنے کے معاوضے میں 1 سا کھجوروں کا واپس کرے۔ 1 سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، اتنے کھجورے واپس کرے جو اس نے دودھ استعمال کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کر دیا، اب جو ایسا کرنے والے ان کے لیے کافی تھا، لیکن حنفیوں نے اب اس پر سوال اٹھائے کہ یہ فیصلہ کیسا ہے؟ دیکھیے اس میں جو اس نے دودھ استعمال کیا، کیا وہ 2.5 کھجوریں سا کے بالکل برابر تھا؟ اور دودھ ہو سکتا ہے کم استعمال کیا، ہو سکتا ہے زیادہ استعمال کیا ہو، اس کے اور اس طرح بھی ہے۔ تو اس طرح اگر انہوں نے اپنے خود ساختہ کیا تو کہ کھجوریں واپس لوٹائی جا رہی ہیں، بالکل جتنا دودھ استعمال کیا اس کے برابر برابر ہونی چاہیے، یہ قیاس لیا اور صحیحین کی اس روایت کو رد کر دیا۔ تو یہ غلط انداز تھا، اور اس کے پیچھے کہا کہ اس کے راوی جو ابو ہریرہ ہیں وہ فقیہ نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال مسلم نے یہ بیان کی، جس طرح صحیحین میں سے بخاری مسلم میں ہے کہ کچھ لوگ مدینہ میں آئے تھے، بنو عقل اور بنو قرینہ کے افراد، اور مدینہ میں کچھ دن رہے، وہاں کی ان کو آب و ہوا راس نہ آئی، تو ان کے پیٹ خراب ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے چراگاہ میں، وہاں اونٹ ہے ہمارے، ان کا دودھ اور پیشاب وغیرہ بطور مرض کے پیشاب وغیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں، مرض کی وجہ سے ویسے نہیں، تو حلال جانور اور ان کا دودھ صحت مند ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں انہوں نے استعمال کیا، صحت راوی کی سنس کی روایت ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے اس طرح کی بات میں صحابہ سے واضح طور پر بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے کہ صحابہ جو نبی اسلام کے سامنے علم حاصل کرتے رہے، ان کو غیر فقیہ کہنا، زبانی کرنا صحابہ کے بارے میں۔ اور مسلم نے کہا کہ اصل میں یہ جو صحابہ کے انہوں نے کہا ہے امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، حنفیوں کے کسی عالم عیسیٰ بن عباس ابان کا موقف تھا، اور بعد میں کئی حنفی اس کے قائل ہو گئے۔ امام کرخی حنفی فقہا میں سے ان کا بڑا نام ہے، وہ اس سے متفق نہیں ہے، اور جو منصفین احناف میں سے بھی، یعنی جو انصاف پسند ہیں اور جو کچھ علم رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اصول، اور اس اصول کو خود حنفی بھی نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ان کو بھی اس سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے اصول بنا کر اپنے خود ساختہ مسائل کو تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے حدیث کو ٹھکرانے کی کوششیں یا اہل الرائے میں موجود ہیں۔ تو مصنف نے اسی کا اس بحث میں پورا جائزہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، آپ اجازت دیجیے، اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ وہ ڈسکشن والے گروپ میں آ جائیں، وہاں سے سوال کر سکتے ہیں ابھی۔